یا کل غیب حضور جانتے ہیں، وہ اس طرح کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ بعض غیب مراد ہے یا کل غیب، تو کل غیب تو خیر اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، یہ سب کا عقیدہ ہے۔ اب رہا کیا بعض غیب، تو اب تھانوی لکھتا ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے، یعنی اگر حضور کے لیے بعض علوم مانتا ہے کہ غیب کے بعض علوم جانتے ہیں، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے، یعنی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا خاصیت ہے، کیا لکھا حضور کی کیا خاصیت ہے؟ پھر کہتا ہے ایسا علم غیب، حضور کی بات چل رہی ہے، حضور اگر بعض علوم غیبیہ جانتے ہیں تو حضور کی کیا خاصیت ہے معاذ اللہ، پھر کہتا ہے ایسا علم غیب، یعنی جیسا حضور کو ہے اس میں کیا خاصیت۔ اب ایسا علم غیب جو زید و عمرو، ایسا علم غیب تو زید و عمرو یعنی تم کو بھی مجھ کو بھی ہے ایسا علم غیب تم کو جیسا حضور کو ہے، تو اب یہ جملہ گستاخی نہیں ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں زید و عمرو یعنی ہر ایرے کو ایسا علم غیب ہے، پھر اتنے پر بس نہیں کیا اس نے کہ چلو یہیں پر خاموش ہو جاتا تو گستاخی ہلکی ہوتی کہ رسول اللہ کے علم کو دوسروں کے علم کے مقابلے میں بول رہا ہے کہ ان کا علم ان کے برابر ہے، تو اگر وہ اتنے پر خاموش ہو جاتا تو ہم مان لیتے کہ چلو گستاخی ہلکی ہوئی ہے، لیکن آگے کہتا ہے بلکہ ہر سبی و مجنوں، یعنی ہر بچے اور ہر پاگل کو بھی ایسا علم غیب ہے جیسا حضور کو ہے معاذ اللہ رب العالمین، تو یہ گستاخی نہیں ہے، ہر بچے کو اور ہر پاگل کو اگر ایسا علم غیب ہو سکتا ہے تو یہ گستاخی۔ پھر اس کے بعد آگے یہاں پر بھی خاموش نہیں ہوا ہے، یہاں بھی خاموش ہو جاتا تو شاید گستاخی ہلکی ہوتی، بلکہ جی نہیں بھرا کہتے لگا بلکہ جمی حیوانات و بہائم، یعنی کتے بلی سور گدھے تمام لوگوں کو ایسا علم ہے جیسا حضور کو ہے معاذ اللہ۔ اب ایسی گستاخی کرنے والا مسلمان ہے، ایسی گستاخی کرنے والا رحمت اللہ علیہ ہے، ایسی گستاخی کرنے والا جنت میں جائے گا؟ یہ لکھی نا کتاب سامنے ہے، کتاب بھی چھپی ہے دارالکتاب دیوبند سے، حفظ الایمان کتاب ہے، لکھنے والے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ہیں۔ یہ کتاب میں لے جا سکتا ہوں؟ نہیں لے جا نہیں سکتے، آپ پوچھ لیجیے جس سے پوچھ رہا ہوں۔ پروف تو یہ رہے گا، پروف ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں نا، آپ سے اتنا کہہ سکتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد جاوید خان۔ میں آپ سے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ کتاب دیوبندیوں کی نہیں ہو تو آپ یہاں پر کل کے دن آئیں 1 لاکھ روپے انعام لے کر جائیں مجھ سے، یا میری گردن کاٹ کے چلے جائیں، میرے ہاتھ کاٹ دیں، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ یہ کتاب دیوبندیوں کی کتاب سے چھپی ہوئی ہے، دارالکتاب دیوبند سے چھپی ہوئی کتاب ہے یہ، اور ملتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ملتی ہے کہ چلو یہ کتاب ہمارے پاس رکھی ہے آپ کو نہیں مل رہی ہو، آپ جائیے تاج المساجد، آپ کتاب ڈھونڈیے، کہیے حفظ الایمان دیجیے، نکال کر دے دے گا وہ فوراً۔ تو یہ گندی گستاخیاں جو رسول اللہ کی شان میں بولے تو وہ نماز پڑھ کر کے جنت میں چلا جائے گا، وہ تبلیغ کر کے جنت میں چلا جائے گا، تو ان سے لڑائی اس بنا پر ہے کیونکہ حضور سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا جاوید بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھتا ہوتا اللہ کے بعد آپ پہ ہی ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ اب رسول اللہ کے لیے یہ کہنا کہ حضور کا علم ان کی طرح ہے معاذ اللہ، یہ تو گناہ، یہ تو اتنی بڑی گستاخی ہے کہ شاید شیطان نے بھی نہ کیا ہو، کیونکہ شیطان نے تو کہا تھا خلقناہ من نار و خلقناہ من طین، قرآن میں ہے ذکر اس کا، صرف اس نے اتنا کہا تھا کہ آدم مٹی سے ہے اور میں جو ہے تو آگ سے بنا ہوں، صرف اتنا کہا تھا، اور اتنی بات پر اس کی 17 لاکھ سال کی عبادت کو لات مار کر کے اس کے گلے میں لعنت کا ٹوٹ ڈال کر اسے باہر نکال دیا گیا، جو مطلب کروڑوں سال عبادت کیا اور 17 لاکھ سال جنت میں رہا ہے وہ، اس کے باوجود باہر نکال دیا گیا کس گستاخی پر؟ خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، بس اتنا کہا تھا، یعنی میں آگ سے ہوں، آدم مٹی کا ہے، یہی گستاخی کیا تھا، اس ایک گستاخی کی بنا پر باہر نکلا، جنت میں رہنے والا باہر آ گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کی گستاخی اور اس کی گستاخی فرق دونوں میں بتا دیں۔ پھر وہاں آدم ہے، یہاں رسول اللہ ہے جو آدم کے بھی رسول ہے، تو یہ گستاخی اس سے بڑی ہے، یہ گستاخ اس سے بڑا ہے، تو اب اس کو اگر جہنمی نہ کہے تو جنتی کا ہے، اب اس کی جو حمایت کرے بے شک وہ جہنمی ہے چاہے وہ کوئی ہو۔ اصل میں کیا ہے، یہ مسئلہ تو عالم لوگ ہی جانے ہیں۔ نہیں آپ سرکار کے کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں۔ ابھی کملیش تیواری نے گستاخی کیا تھا تو آپ نے کیا بولا تھا؟ عالم لوگ جانے، ایسا بول دیے تھے آپ؟ نہیں بولے۔ تب کملیش تیواری گستاخی کرے کیونکہ وہ ہندو ہے تو آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر کوئی باہر گستاخی کرے حضور کا خاکہ بنائے تو آپ اس کی گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ کا عالم اگر گستاخی کرے تو بولو نہیں یار وہ تو عالم ہے، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، تو شیطان بھی تو عالم تھا، پھر اس کو بھی سوچ لے کہ وہ بھی بہت بڑا عالم تھا، جانے دو اس کو۔ ہاں صحیح بات ہے، اگر پہلو پہ جاؤ تو بات تو یہی ہے نا، گستاخی ہے، چاہے عالم کرے چاہے جاہل کرے، اور میرے نبی صرف عالموں کے نبی نہیں ہے، میرے نبی آپ کے بھی نبی ہے، میرے بھی نبی، تمام
अंबिया के नबी, تو تمام انبیاء کے نبی ہیں، تو وہ جب میرے بھی نبی ہیں تو گستاخی ان کی شان میں ہوگی، تو میں تھوڑی دیکھوں گا کہ میرا باپ ہے کہ بھائی ہے کہ دوست ہے کہ رشتہ دار ہے کہ عالم ہے کہ مولوی ہے کہ فلاں ہے کہ فلاں ہے۔ تو یہ تو میرے خیال سے یہ ایک مسئلہ ہو گیا، باقی یہ سب اپنے لوگوں میں اتنے تفرقے کیوں گستاخی جب کی ان لوگوں نے، سن لیجئے پہلے ایک بات، ایک گستاخی نہیں ہے یہ ایک گستاخی نہیں ہے، یہ جو لائن کی کتاب ہے یہ نیچے والی، یہ ساری کتابیں انہی کی، اور ان میں گستاخیاں بھری پڑی، بے انتہا گستاخیاں بھری پڑی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ حضور کو رحمت للعالمین مانتے ہیں؟ میں تو پورا قیامت تک کے لیے اچھا حضور کے علاوہ کوئی رحمت للعالمین ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا تو نہیں ہو سکتا۔ رحمت للعالمین کوئی ہو سکتا ہے؟ سارے عالم کے لیے رحمت۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہانوں کے لیے۔ اب اگر کوئی کہے نہیں نہیں حضور کی اکیلے کی خاصیت نہیں ہے یہ تو مطلب جو ہے تو رحمت للعالمین تو یہ مولوی بھی ہو سکتا ہے، وہ مولوی بھی ہو سکتا ہے، وہ مولوی بھی ہو سکتا ہے، بتاؤ مومن ہے؟ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص نہیں، تھا۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں جو مخصوص تھا نا، آپ ایک عام آدمی ہیں، آپ کو نہیں آتا کچھ بھی، میں سوچ لو تھوڑی دیر کے لیے، ایک عام آدمی ہیں آپ، لیکن آپ ایک عام آدمی ہو کر کیا کریں حضور کے لیے مخصوص ہے۔ اور دیوبندیوں کا ملا، دیوبندیوں کا بہت بڑا عالم جس کو دیوبندی غوث الاعظم کہتے ہیں، یہ دیوبندیوں کی فتوے کی کتاب ہے، فتاوی رشیدیہ، رشید احمد گنگوہی صاحب کی کتاب ہے۔ اس میں ان سے پوچھا گیا کہ رحمت للعالمین حضور کے ساتھ خاص ہے یا نہیں، صفحہ نمبر 104 ہے، یہ جسیم بک ڈپو سے چھپی ہوئی ہے، لکھنے والے مولوی مولانا الحاج حافظ رشید احمد گنگوہی صاحب، یہ فتاوی کی کتاب ہے ان کی، یہ صفحہ نمبر لکھتے ہیں 104 پر۔ ان سے پوچھا گیا، یہ دیکھیے سوال، لفظ رحمت للعالمین مخصوص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا حضور کے لیے خاص ہے، یہ بھی پوچھ رہے ہیں سوال کرنے والا کہ مخصوص ہے حضور کے لیے خاص ہے یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں؟ جواب، لفظ رحمت للعالمین صفت خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ جواب سنیے، پھر کہتے ہیں بلکہ دیگر اولیاء، انبیاء اور علماء ربانین سب کو موجب رحمت عالم کہہ سکتے ہیں۔ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں اعلیٰ ہے، لہٰذا اگر دوسرے پر اس لفظ کو بتاویل بول دیا جائے تو بالکل جائز ہے۔ فقط بندہ رشید احمد گنگوہی، باقی وہ اعلیٰ تو اللہ کے رسول ہی ہیں۔ ہاں تو رحمت للعالمین خاصہ ہے نا ان کا، ہے نا، وہ تو پھر دوسرے کے لیے کیسے بول سکتے ہیں؟ ہر آدمی خاص تھوڑی تو ہوگا۔ یہ تو کہہ رہے ہیں نا دوسروں کے لیے کہہ سکتے ہو، کسی کے لیے بھی۔ تو یار قرآن کا انکار کرنے والا کیا ہوگا بتائیے آپ جاوید بھائی؟ آپ یہ مت سوچیے میں تبلیغی جماعت سے ہوں، یہ سوچیے کہ قرآن کا انکار کرنے والا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا سلم کا علم تو یار اللہ کے بعد آپ ہی کا علم تو تھا۔ اب کسی نے کہا کہ اشرف علی تھانوی جہنمی ہے، تو آپ نے کہا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تو بھائی وہ رحمت اللہ علیہ کیسے ہو سکتا ہے یار جو رسول اللہ کی شان میں ایسی بھیانک گستاخی کرے؟ میں تو حضرت اتنی بات جانتا ہوں کہ اللہ رب العزت جب قیامت کے دن اپنے بندوں کے ساتھ جب فیصلہ کرے گا تو اس کو درج رحمت کے ساتھ کرے گا، کس کو بخشے گا، سب کس کو نہیں بخشے گا، یہ تو اس کے اختیار کی بات ہے۔ اپن تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، اللہ یہ اپنوں کو ڈال دے یا ان کو ڈال دے یا ان کو نکال دے، اپن تو اس کی یہی ہے آپ کا ایمان، یہی آپ کا ایمان۔ ایمان تو دیکھو، ایمان میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ایک بات آپ نے کہا کہ اپنے کو نہیں معلوم کون جائے گا کون نہیں جائے گا، تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے ہے کہ جو مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے باوجود اگر گناہ میں زندگی گزاری ہو تو ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف فرما دے، لیکن کیا شرک کرنے والے کو، کیا کفر کرنے والوں کو بھی اللہ معاف کرے گا؟ یہ تو رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ کافر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے وہ مومن ہے؟ اصل میں کیا ہے کہ اس کا تو پورا خلاصہ کر دیا کہ کافر کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ما کانا محمد ابا احد، حضور نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اولاد اور تمام جہان سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ یہ تو حضور کی حدیث ہے۔ تو اب جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے ہم اس کو مومن مانیں؟ وہ تو دیکھو ظاہری شکل پہ تو مولانا یہ دکھتا ہے کہ یار یہ اللہ کے رسول کی شان کے خلاف جا رہا ہے،
ताकि اس کا مسئلہ ظاہری شکل میں آپ کو پوری عبارت پڑھ کر دکھا دی میں نے. ہم مسئلہ ڈھونڈیں گے. ایک آدمی ہماری ماں کو گالی دے, ہم مسئلہ ڈھونڈیں گے کہ ظاہری شکل میں گالی لگ رہی ہے, لیکن چونکہ بولنے والا ہمارا بہت بڑا بزرگ ہے اس لیے ہو سکتا ہے اس نے کچھ مطلب سوچ کے بولا ہوگا, یہ سوچیں گے ہم. تو رسول اللہ سے ایسی محبت ہونی چاہیے ہمیں. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے ایسی محبت کر کے سیکھی تو قتل کر دیا گستاخوں کو قتل کر دیا. اور ایک ہم ہیں کہ گستاخوں کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. یہ فرق ہمارے میں ان میں, اور پھر کہ ہم جنت میں جائیں گے. اچھا چلو یہ بات آپ کی حضرت مان لی, باقی کیا ہر ایک کوئی آدمی میں شاہ پور کا رہنے والا ملا تھا, ہاں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کہ پہلے سلام پھر کلام. ہاں, تو میں نے ابھی ایک صاحب سے الیاس کالونی میں سلام کرا تو انہوں نے مجھے لاہور پڑھا. ہاں, اس کی وجہ بتاتا ہوں میں آپ کو. میں وجہ بتاتا ہوں. وہ آپ سے نفرت نہیں ہے اس کی. ابھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ دیوبندی ہیں. میں نے آپ کو سلام کیا, آپ نے مجھے سلام کیا, میں نے جواب دیا. مجھے جب تک معلوم نہیں تھا. جب آپ نے بولا کہ مطلب اس طرح کی بات کری, تو ابھی بھی مجھے یہ یقین ہے کہ آپ دیوبندی نہیں ہیں, کیونکہ آپ کو جو ہے تو گندگی معلوم نہیں ہے ان کی, اس لیے میں نے آپ کو دکھانا شروع کری. اب وہ سامنے والا آپ کو دیوبندی سمجھ رہا ہے کیونکہ آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. مثال کے طور پر شیعہ ہیں, مثال کے طور پر شیعہ ہیں. شیعہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں. سب شیعہ نہیں کہتے ہیں, یہ پکی بات ہے, سب نہیں کہتے, لیکن ان کے اندر جو لوگ بڑے کہتے تھے ان بڑوں کی وجہ سے ہم نے جو ہے تو سب کو مان لیا. اب جو بھی شیعہ ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اس شیعہ کی جو ہے تو رد کریں گے, اس کو برا کہیں گے, جب تک کہ اس کی عقائد ہمیں معلوم نہ ہو جائے. اگر وہ کہے کہ نہیں میرے عقیدے یہ نہیں ہے بھائی, میرا عقیدہ یہ ہے, تو پھر ہم کہیں گے نہیں ٹھیک ہے یار. پھر اس کو سمجھائیں گے کہ فلاں فلاں باتیں تمہارے علماء نے, تمہارے بڑوں نے ایسی ایسی لکھی ہے. اگر وہ قبول کر کے یہ کہتا ہے کہ نہیں انہوں نے غلط لکھا اور وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے جو ایسا کہے, تو سبحان اللہ, وہ اگرچہ شیعہ ہو, اگرچہ شیعوں کے اندر رہنے والا ہو, لیکن اس کا ایمان ہے, تو ہم اس کے سلام کا جواب بھی دیں گے, اس سے بات بھی کریں گے. اب آپ کو سامنے والا یہ جانتا ہے کہ آپ دیوبندیوں میں رہتے ہیں, وہ جانتا ہے کہ آپ دیوبندیوں کے ساتھ رہتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, تو وہ یہ سمجھ رہا ہے بیچارہ کہ آپ کو سب معلوم ہے یہ سب باتیں, اس اعتبار سے وہاں سے نفرت کر رہا. تو مولانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفر کرتے تھے ان کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے کہ آپ اس طریقے سے آپس میں نا اتفاقی کر کے تفرقوں میں بڑھ جائیں. آپس میں کیسے بولیں گے آپ؟ جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے وہ آپس ہوگا. تو اس کو کون اس کی اصلاح تو بتایا نا اس کو, اس کی زندگی میں 15 سال بتایا, اس نے توبہ نہیں کری, وہ مر گیا تب بھی توبہ نہیں کری. اس کے بعد اس کے تمام فالوور, اس کے تمام علماء ماننے والے آج تک توبہ نہیں کر رہے ہیں, آج تک اس پر مناظرے مجادلے کرتے ہیں. ارے بھائی گستاخی ہے. رسول اللہ سے بڑھ کر تھانوی ہے کہ تمہارے لیے؟ اگر ہو تو پھر جاؤ جہنم میں, ہمیں مطلب نہیں اس سے. اور اگر رسول اللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی ہو, اس کو ماننا چاہیے تھا. 150 سال ہو گیا, 150 سال سے اس نے گستاخی کری, آج تک تم کتاب چھاپ رہے ہو. ایسا نہیں کہ پرانی کتاب ہے, آج بھی چھپ رہی ہے, ابھی لے کر آیا ہوں میں چند دنوں پہلے. تو آج تک تم کتابیں کیوں چھاپ رہے ہو بھائی؟ تم آج تک گستاخی کیوں چھاپ رہے ہو؟ تم بند نہیں کر سکتے ہو؟ آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے وہ, کیوں بند نہیں کر رہے ہو؟ کیوں مسلمانوں میں تفرقہ کر رہے ہو؟ کیوں لڑائی جھگڑا کر رہے ہو؟ آپ یہ بتاؤ مجھے, حضور کو چمار سے زیادہ ذلیل بولنا ہے مومن کی شان ہے؟ حضور کے لیے یہ جملہ بولنا کہ ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہے, یہ مومن کی شان ہے. حضور کے لیے یہ کہنا کہ حضور کروڑوں محمد اللہ پاک ایک لفظ کن سے پیدا کر دے, یہ مومن کی شان ہے. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے, وہ تقریۃ الایمان اٹھا کر دکھاؤں گا آپ کو. ہزاروں گستاخیاں اور 100 سال سے چھپ رہی ہے. تو یہ چیز آپ بول رہے ہیں نا, ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کو اگر اللہ پیدا نہ کرنا چاہتا تو کسی کو پیدا نہ کرتا, یہ سنیوں کا عقیدہ ہے. تو دیوبندیوں کی جو گندگی ہے, ان گندگیوں کی بنا پر وہ کافر ہو چکے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یار وہ تو نماز پڑھتے ہیں, کوئی کہے نہیں یار وہ تو روزہ رکھتے ہیں, کوئی کہے نہیں یار وہ تو یہ کرتے ہیں, تو ہم اس سے یہی کہیں گے کہ بیوی سے آدمی کتنی بھی محبت کرے, لیکن ایک طلاق دے دینا تو طلاق کے بعد اس کی محبت کسی کام کی نہیں ہے. تو اسی طرح کوئی بندہ کتنی عبادت کرے لیکن ایک گستاخی اگر رسول اللہ کی شان میں کر دے تو وہ مومن نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. اب اس کو جو مسلمان مانے اس کا بھی ایمان گڑبڑ ہے, اس لیے کہ اس کو تو رسول اللہ سے اتنی محبت ہونی چاہیے تھی کہ صرف سنتے کے ساتھ, صرف سنتا کہ میرے آقا نے ایسا کیا, میرے آقا کی شان میں ایسا کیا, بس بات ختم. آپ مولا علی کو دیکھیں, ابو طالب کے مرنے پر مولا علی نے, مسلم شریف کی حدیث ہے, سگے باپ تھے نا, حضور سے بے انتہا محبت کرنے والے, لیکن کفر پر مرے. تو مولا علی نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا گمراہ چچا مر گیا. یہ جملے مولا علی کے, مسلم شریف کی حدیث ہے. آپ اٹھا کر دیکھیں مطلب جو ہے تو دوسرے علماء کو, دوسرے صحابہ کو
تو ان کی زندگیاں دیکھیں، وہ رسول اللہ کی شان میں ایک گستاخی دیکھتے فوراً مطلب جو ہے تو لڑنے کے لیے تیار، الگ ہونے کے لیے تیار۔ حضرت عبید اللہ ابن جراح اپنے سگے باپ کی گردن کاٹ دیے تھے، سگے باپ کی، جنگ بدر کے اندر۔ ہاں تو ہم کس کے طریقے پہ ہیں بھائی؟ ہمیں جب علماء اکرام بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسی گستاخی کری، اور یہ گستاخی چھپی ہوئی بھی نہیں بھائی، چھپی ہوئی گستاخی، اوپن گستاخی، چھپی ہوئی گستاخی، ریکارڈ ہے، باقاعدہ چل رہی ہے، کتابیں ابھی تک چھپ رہی ہے۔ اس کی اصلاح نہیں مولانا کیا؟ اصلاح نہیں کری؟ جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم نے تو یہ جانا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، تو تھانوی کو نہیں ملی، 15 سال تک کے لوگوں نے بہت سمجھایا لیکن اس کو نہیں ملی۔ 15 سال کے بعد جب وہ مر گیا تب بھی لوگوں نے سمجھایا، تب بھی نہیں ملی اس کو، پھر لوگوں نے دوسروں کو سمجھایا تب بھی ان کو بھی نہیں ملی، اور آخرکار انہوں نے ایک الگ اپنا فرقہ بنا لیا، دیوبندی فرقہ باقاعدہ، اور وہ ایک الگ فرقہ ہو گیا جیسے شیعہ الگ ہے۔ آج تک شیعوں کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ سمجھانے جاؤ نہیں سمجھتے ہو، وہ آج بھی امیر معاویہ کو برا بولتے ہیں۔ کیوں بولتے ہیں؟ کہ مولا علی سے جنگ کری، وہ اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی آپ آج بھی مطلب جو ہے تو رسول اللہ کی شان میں وہی گستاخیاں بک رہے ہیں، اور یہ تمہارا دیوبندی مولوی ہے، میں کسی اور کی بات کیا کروں، پرانی بات تو چلیے، وہ تو کتابوں میں لکھی ہوئی بات، میں آپ کو یہاں کی بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیے تمہارا دیوبندی مولوی، یہ میرے سے مناظرہ ہوا ہے آمنے سامنے اس کا، اور یہ مناظرے میں بیٹھ کر رسول اللہ کی شان میں دیکھو کیسی گندی گستاخی کر رہا ہے۔ یہ لو اب تو ویڈیو ہے آپ کے سامنے، بتاتا ہوں آپ کو، اگر اس پر بھی نہ ہو تو۔ یہی تو پریشانی نا ہماری۔ یہ دیکھیے یہ مولوی عمیر ہے، یہ آپ کا مفتی ہے۔ اتنے سے علم کی وجہ سے، ایک علم سڑے ہوئے علم کی وجہ سے، اتنے سے علم کی وجہ سے، ایک علم سڑے ہوئے علم کی وجہ سے تم اللہ کے رسول اعظم کو عالم الغیب کہو، تو کیا اللہ کے رسول اعظم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں؟ اتنے سے علم کی وجہ سے، ایک علم کی وجہ سے، سڑے ہوئے علم کی وجہ سے۔ حضور کا علم اتنا سا علم ہے، ایک علم ہے، سڑا ہوا علم ہے۔ اللہ کے رسول کا علم یہ سامنے ہے، یہ زندہ ہے ابھی، یہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے، یہ گرین پارک میں رہتا ہے۔ یہ مردود آج گستاخی کر رہا ہوں، پرانی گستاخی چلو چھوڑی کہ چلو پرانی گستاخی پر آدمی بولے کہ نہیں یار اس میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا، یہ ابھی گستاخی کر رہا ہے، کلیئر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ مومن ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے آپ تو رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ یا رسول اللہ میں تو تبلیغ کرتا تھا نماز کی، تو حضور نہیں پوچھیں گے کہ میرے گستاخوں کے ساتھ مل کر تبلیغ کرتا تھا تو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جان سے زیادہ محبوب ہے۔ جان سے زیادہ محبوب صرف زبان سے بولنا نہیں ہے، بلکہ اس پر مطلب جو ہے تو وہ کرنا ہے، مطلب ایک زبان سے بولنا ہوتا ہے اور ایک واقعی جان سے زیادہ محبوب سمجھنا ہوتا ہے، دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے زبان سے تو بول دیا جان سے زیادہ محبوب ہے، اب گستاخی ہمارا مولوی کرتا ہوں خاموش ہے، واہ یار یہ خوب دینداری ہے، یہ دینداری نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ گستاخی ہمارا باپ بھی کرے گا نا تو ہم اس کو بھی لات مار دیں گے، رسول اللہ سے بڑھ کر نہیں ہمارے لیے، ہماری ماں بھی کرے گی ہم اس کو بھی لات مار دیں گے، حضور سے بڑھ کر نہیں ہمارے لیے، یہ ہے۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ نوجوان بچے آپ کو بولتے ہوں گے۔ تو آپ ان لوگوں کو چھوڑیں اور ان لوگوں میں آئے نا جو لوگ رسول اللہ کے ہیں۔ ارے اللہ نہ کرے کوئی بندہ زندگی بھر نماز نہ پڑھے، اللہ نہ کرے کوئی بندہ، حالانکہ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن کوئی بندہ زندگی بھر اللہ نہ کرے نماز نہ پڑھے، امید ہے کہ اس کی شفاعت ہو سکتی ہے، امید ہے کہ رسول اللہ اس کو بخشوا دے۔ لیکن اگر کوئی بندہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے تو پھر وہ زندگی بھر ٹکریں مارتا رہے، جیسے شیطان نے ماری 6 کروڑ سال، وہ جہنم میں، وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے بس، تو اس کو سمجھیں آپ۔ میں نے بات بتانی تھی، بتا دی آپ نے جب اعتراض بولا تو۔ اللہ آپ کا مولانا جی